یہ آخری 3 ابواب جو ہیں یہ پیرا جمپ کورس سے متعلق ہیں، اور اس کا آج کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے ہوا بردوش۔ اصل میں تو یہ ترجمہ ہے ایئر بون کا کہ اسکول آف پیرا ٹریننگ ونگ میں اکثر طلبہ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہو آر یو، تو وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ وی آر ایئر بون۔ تو اس کا میں نے ترجمہ کیا ہوا بردوش۔ صاحبو، یہ کتاب تکمیل کے آخری مراحل میں تھی اور ہم ان دوستوں کی تلاش میں تھے جو کتاب کی اشاعت کے لیے باقاعدہ اصرار کریں اور جن کی ضد کی تاب نہ لاتے ہوئے ہم اسے شائع کر ڈالیں کہ ایک عجیب سانحہ رونما ہوا۔ ہم اچھے بھلے کپتان بنے، بڑے کر و فر سے دن گزار رہے تھے کہ ہمارے شانوں کے تینوں پھول یکا یک غائب ہو گئے اور ہم نے خود کو کپتان کی صفت سے نکل کر ایک بار پھر کیڈٹ کا سا روپ دھارے دیکھا۔ فوج میں میجر سے کپتان یا کپتان سے لیفٹیننٹ ہو جانا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر واویلا کیا جائے یا باقاعدہ لکھنے لکھانے کا اہتمام ہو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ فوج میں ڈسپلن کے اپنے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی نہ کسی کی شان میں گستاخی، پھر بھی کپتانی چھوڑے عام جوان بنے پھرتے تھے۔ کپتان سے براہ راست کیڈٹ بن جانے کی یہ روداد خاصی دلچسپ ہے۔ اس حادثے سے ہم اکیلے ہی متاثر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارے ساتھ ایک انفینٹری یونٹ کے اچھے بھلے کرنیل کے یونٹ میں ہوں تو جن کی رضا کے بغیر پتہ لرز نہ پائے، کرنیلی چھوڑ ہمارے ساتھ عام جوانوں کے صف میں شامل تھے۔ میجروں اور کپتانوں کا تو خیر شمار ہی کچھ نہ تھا۔ لیفٹیننٹ بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے، اور کچھ تھے ہمارے سمندروں کے محافظ جو اپنی برف ایسی سفید وردیوں کو چھوڑ ہمارے ساتھ مٹی میں رلتے پھرتے تھے۔ اس حادثہ کے کرتا دھرتا ہیں پیراشوٹ ٹریننگ ونگ والے کہ پیراشوٹ کی مدد سے اڑتے جہازوں سے چھلانگ لگانے کی تربیت دینا ان کے ذمہ ہے۔ اس تربیت کو کامیابی سے مکمل کرنے والے اپنی وردی پر سینے کے دائیں جانب ایک خوبصورت سے ونگ کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 2 جانب پھیلے ہوئے خوبصورت پروں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے درمیان پیراشوٹ کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ بس ایسا ہی کوئی ونگ کبھی ہمیں بھی بھا گیا۔ دل کے کسی کونے سے اسے پا لینے کی خواہش ابھری اور مچلتے مچلتے اس خواہش نے بے تاب تمنا کا روپ دھار لیا۔ شاید ہماری اس خواہش میں اس حسرت کو بھی دخل حاصل رہا ہو جو آزاد فضاؤں میں تیرنے سے متعلق ہر انسان کے سینے میں ہمیشہ سے دفن رہی ہے۔ اسکول پہنچنے کی جد و جہد میں ہم کن کن مراحل سے گزرے، یہ ایک لمبی اور الجھی ہوئی کہانی ہے، اور اچھے لوگوں کا کہنا ہے کہ الجھنوں کو عام کرنا مناسب نہیں۔ آپ کو روداد سناتے ہیں اسکول پہنچنے کے بعد کی، لیکن پہلے ذرا اسکول میں رائج مختلف اصطلاحوں کو سمجھ لیجئے کہ ان کو جانے بغیر آپ اس روداد سے لطف اندوز نہ ہو سکیں گے، بلکہ یہ کہنا بیجانا ہوگا کہ اسکول کی ساری سرگرمیاں انہی اصطلاحوں کے ارد گرد گھومتی۔ سٹاف۔ ہمارے علم کی حد تک انگریزی زبان کے اس لفظ کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کسی محکمے کے عملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے ڈنڈے کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں اسکول میں لفظ سٹاف بیک وقت ان دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے معنوں میں سٹاف انسٹرکٹر بنے طلبہ کو مختلف مشقوں کی تربیت دیتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں ہر وقت طلبہ کے پیچھے لپکتے پھرتے ہیں، جہاں موقع ملے ان پر برستے ہیں، جہاں چاہتے ہیں انہیں زمین پر لٹا دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں گیٹ ڈن۔ اس کا مفہوم آئندہ کے صفحات میں ملے گا۔
تم کون؟ ہوا بردوش۔ ہوائی جہاز سے فضاؤں میں تیرنے کی باری تو کورس کے آخری دنوں میں آتی ہے، اور اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے کچھ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر، جن کا ذکر آگے آئے گا، اسکول سے رخصت کر دیے جاتے ہیں، لیکن تمام طلباء پر پہلے دن سے لازم کر دیا جاتا ہے کہ جب کبھی ان سے پوچھا جائے کہ تم کون، تو پھیپھڑوں کی تمام تر قوت صرف کرتے ہوئے انہیں چلانا ہوگا، ہوا بردوش۔ ابتدائی دنوں کی چلچلاتی دھوپ مختلف مشقیں کرتے ہوئے جب پیاس کے مارے زبان سوکھ جاتی تھی اور یہ نعرہ لگا لگا کر حلق بیٹھ جاتا تھا، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ نعرہ دن میں تارے نظر آنے والے محاورے کا منہ بولا بھائی ہے۔ جب دن کے اجالوں میں کسی کو تارے دکھائے جا سکتے ہیں تو زمین پر رکھتے ہوئے بھی ایک شخص کو فضاؤں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ اسکول میں جو شدید قوت و حوصلہ طلب مشقیں کرائی جاتی ہیں اور جس انداز میں جوئے شیر سے بھی گراں تر پی ٹی کرائی جاتی ہے، اس کے بعد طلبہ بظاہر تو زمین ہی پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً دور کہیں فضاؤں میں گم ہو جاتے۔ ہارنس، زین نما یہ ساز و سامان نائلن اور سوت کے انتہائی مضبوط دھاگوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دنوں ہی سے اسے طلباء پر کس دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ جہاز سے چھلانگ لگانے پر جمپر اسی ہارنس کی مدد سے پیراشوٹ سے منسلک رہتا ہے۔ اس کے سٹریپ یا پٹیاں بازوؤں اور ٹانگوں کے نیچے اور درمیان سے گزرتی ہوئی سینے پر آ کر ملتی ہیں اور خالص فولاد کے بنے ہوئے ایک تالے میں پھنسا دی جاتی ہیں، جسے آسانی سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کو پہن لینے کے بعد کوئی شخص اپنی عام انسانی چال برقرار نہیں رکھ سکتا کہ کچھ پٹیاں گردن نیچے کی طرف کھینچتی ہیں تو کچھ اور انسان کو اپنی ٹانگیں ہوا میں اٹھا لینے پر آمادہ کرتی ہیں۔ کمر پر لدا پیراشوٹ آپ کو بوٹ سے جھکائے رکھتا ہے، جبکہ پیٹ پر بندھا ایمرجنسی پیراشوٹ آپ کو سیدھا کھڑا رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ہارنس کو مسلسل پہنے رہنے پر اپنی صنف کے بارے میں خام خواہ ایک شک سا گزرنے لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو سینے پر دائیں اور بائیں جانب لگی دو پٹیاں ہیں، جنہیں خالص نسوانی انداز میں بڑی آہستگی اور ملائمت سے کھینچ کر درست کیا جاتا ہے۔ آہستگی سے اس لیے کہ دونوں پٹیوں کو برابر رکھنا ہوتا ہے، اور ملائمت سے اس لیے کہ یہ پٹیاں اگر ضرورت سے زیادہ کھینچ دی جائیں تو انسان کی گردن نیچے کی جانب جھک جاتی ہے، اور پھر جب تک تمام پٹیاں کھولی نہ جائیں گردن اپنے مقام پر واپس نہیں جا سکتی۔ اور دوسری وجہ پیٹ پر ابھرا ایمرجنسی پیراشوٹ ہے، جو نہ صرف یہ کہ چلتے ہوئے باقاعدہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے، بلکہ ٹھیک طرح فٹ نہ کیا گیا ہو تو اٹھتے بیٹھتے پورے جسم کے لیے درد کا سامان پیدا کرتا رہتا ہے، اور اس حالت میں گرفتار شخص اپنے چہرے پر شدید درد کی کیفیت لیے اسے ہاتھ سے سہارا دیے رکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہ جن سے خود اپنا جسم سنبھالے نہیں سنبھلتا، اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے باقاعدہ مہینوں کا حساب کتاب کرتے پائے جاتے ہیں۔ لفظ ماک کے بھی انگریزی میں دو معنی ہیں، ایک تو جھوٹے اور نقلی کے، دوسرے ہنسی اڑانے اور تمسخر کے۔ ہمارے نزدیک اسکول کے ماک ڈور دونوں معنوں پر پورے اترتے ہیں۔ پہلے معنوں میں یہ دروازہ جہاز کے اس حصے سے مشابہ ہے جہاں سے چھلانگ لگائی جاتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ جہاز میں دروازے کسی کنجوس کی مٹھی کی طرح بند رہتے ہیں اور صرف ضرورت کے وقت کھلتے ہیں، لیکن یہ دروازہ کسی ہرجائی عاشق کے دل کی طرح ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور طلباء کو بار بار اس میں سے چھلانگیں لگانے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسرے معنوں کا مظہر وہ حلیہ
اور وہ انداز ہے جس میں طلبہ کھل جا سمسم قسم کا ایک ورد کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرتے ہیں۔ اس ورد کا مخاطب دروازہ نہیں بلکہ وہ پیراشوٹ ہوتا ہے جسے جمپر اپنی پشت پر اٹھائے ہوتے ہیں۔ PLF یہ پیرا لینڈنگ فال کا مخفف ہے۔ فضاؤں کو عبور کر کے جب کوئی جمپر زمین کے قریب پہنچتا ہے تو پکے آم کی طرح دھپ سے زمین پر نہیں آ گرتا بلکہ ایک خاص انداز میں زمین پر اترتا ہے۔ اس خاص انداز ہی کو PLF کہتے ہیں۔ اسی فال کا اعجاز ہے کہ جمپر زمین پر آنے کے چند لمحوں بعد ہی لوٹ پوٹ کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پیراشوٹ لپیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر فال کا صحیح طریقہ نہ اپنایا جائے تو وہ جس رفتار سے پیراشوٹ زمین کی طرف آتا ہے، بازو، ٹانگ یا سر وغیرہ توڑنے کے لیے کافی سے کچھ زائد ہی ہوتی ہے۔ اگر ہوا شدت سے چل رہی ہو تو اچھے بھلے تجربہ کار لوگ بھی چکرائے چکرائے سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور PLF کے تمام بھولے ہوئے سبق خود بخود یاد آ جاتے ہیں۔ Get 10 اس کا اردو ترجمہ تو 10 لو ہی ہے، لیکن عملاً جب یہ الفاظ کسی سٹاف کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 بیٹھکیں یا 10 ڈنٹر نکالو۔ لفظ یا ذرا تشریح طلب ہے۔ جب کسی سٹاف کی طرف سے یہ پکار سنائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹاف طلبہ سے ان کی منشا دریافت کر رہا ہے کہ وہ ڈنٹر نکالیں گے یا بیٹھک۔ طلبہ کو ڈنڈ اور بیٹھکیں دونوں یکساں طور پر پر ہول دکھائی دیتی ہیں کہ ایک سے شانوں کی جان نکلتی ہے اور دوسری رانوں پر گراں گزرتی ہے۔ ایک سے ہاتھوں کے رگ پٹھے کھنچتے ہیں تو دوسری سے پنڈلیوں کی رگیں پھولنے لگتی ہیں۔ ایک سے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہیں تو دوسرے سے ٹانگوں کی ہڈیاں چٹکتی ہیں۔ اس لیے اگر طلبہ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ڈنٹر یا اٹھک بیٹھک میں سے کس حرکت کی برکت میں اضافہ کرنا پسند کریں گے تو وہ کسی ایک میں بھی ملوث ہونا پسند نہ کریں۔ لیکن یہ حکم ہے کہ عام حالت میں گیٹ 10 کا مطلب 10 ڈنٹر نکالنا ہے، اور اگر ہارنس پہنا ہوا ہو تو 10 بار اٹھ بیٹھ کرنا ہے۔ ہارنس پہن کر ڈنٹر پوزیشن اختیار ہی نہیں کی جا سکتی، پیٹ بڑا ہوتا ہے۔ یہ بیٹھکیں انگریزی میں لگانی ہوتی ہیں اور اسکول میں انہیں نی بینڈر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انگریزی بیٹھکیں اپنی دیسی بیٹھکوں سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں کہ دیسی بیٹھکوں میں تو بازوؤں کو سمیٹ کر اٹھنے بیٹھنے میں ان سے مدد دی جاتی ہے، لیکن انگریزی بیٹھکوں میں بازو پھیلا کر سینے کے سامنے کر لیے جاتے ہیں اور اسی حالت میں بیٹھ کر اٹھنا ہوتا ہے۔ گیٹ 10 کا حکم صرف سٹافوں ہی کی طرف سے نہیں ملتا، بلکہ اسکول والوں نے جگہ جگہ سفید رنگ کے بورڈ لگا رکھے ہیں جن پر سرخ رنگ میں لکھا ہوتا ہے گیٹ 10۔ طلبہ کو ہدایت ہے کہ ایسے کسی بھی بورڈ پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً زمین بوس ہو جائیں اور 10 ڈنٹر نکالیں۔ اس قسم کا ایک بورڈ اسکول کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی لگا ہوا ہے، اور صورت یہ ہوتی ہے کہ اسکول میں داخل ہوتے ہی طلبہ کا پالا اس بورڈ سے پڑ جاتا ہے اور وہ ہوا بردوش کا نعرہ لگاتے ہوئے زمین بردوش ہو جاتے ہیں اور بلند آواز میں چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں، 1 2 3 4۔ عام شہری، جن میں طلبہ و طالبات بھی شامل ہوتے ہیں، دیر تک صدر دروازے پر رک کر ان فوجی طلبہ کے اپنے تعلیمی ادارے میں داخلے کا پرجوش منظر دیکھتے رہتے ہیں، اور جب خود اپنے اداروں سے کافی لیٹ ہو جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بورڈ آویزاں کرنے کی وجہ تسمیہ ہماری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ اسکول والے دل کی گہرائیوں سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ تمام طلبہ ہر وقت اٹھ بیٹھ ہی کرتے رہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ سٹافوں کو تو متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اسکول میں پہلے ہی عملے کی خاصی کمی دکھائی دیتی ہے، چنانچہ سٹافوں کی کمی پورا کرنے کے لیے یہ بورڈ آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آسائشی علاقے یعنی ریسٹ ایریاز۔ تربیت گاہ کی دونوں جانب آسائشی علاقے واقع ہیں۔ ریسٹ ایریا کے نام سے پکارے جانے والے ان علاقوں کی حیثیت بحر ظلمات میں پرسکون جزیروں کی سی ہے۔ ظلمات کو ظلم کی جمع کے معنوں میں پڑھا جائے، اردو میں اس کا ترجمہ آرام والے علاقے ہونا چاہیے، لیکن یہاں آرام کے جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں ان کے مد نظر آسائشی علاقے ہی ٹھیک ترجمہ ہے کہ یہاں آرام کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی ہوتی ہے اور اس کی دھنوں پر ناچتے گاتے طلبہ بھی۔ وہ 1 گھنٹہ جو سٹاف کے زیر سایہ PLF بناتے گزرتا ہے، یہ معلق ہارنس پر لٹکتے خدا خدا کر کے گزارا جاتا ہے، طلبہ کو ادھموا کر دیتا ہے، اور جب بازوؤں میں جان نہیں رہتی اور ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیتی ہیں، آنکھیں مندنے لگتی ہیں، تو حوالدار میجر کی خوشکن سیٹی سنائی دیتی ہے، تمام کام ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دوسری سیٹی بجتے ہی یوں لگتا ہے جیسے طلبہ میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ ہر کوئی پوری قوت سے آسائشی علاقوں کی جائے پناہ کی طرف دوڑتا ہے کہ جہاں کھڑے ہونے کا کوئی انداز مقرر ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی ترتیب، کسی کو لیٹنے پر کوئی اعتراض ہے نہ سونے پر، کسی کی افسری اس کے آڑے نہیں آتی، کوئی سٹیل ہیلمٹ کو سر کے نیچے رکھ کر زمین پر لیٹ جاتا ہے، کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیتا ہے، کوئی زمین پر لیٹ کر ٹانگیں بینچ پر رکھ چھوڑتا ہے کہ شاید خون کی گردش ٹانگوں سے کم ہو کر سر کی طرف بڑھ جائے تو تھکن کم ہو۔ بہت سے لوگ پانی کے مٹکوں پر چپٹتے ہیں جن کے دائیں بائیں نمک کی ڈلیاں یوں رکھی ہوتی ہیں جیسے گائے بھینسوں کی کھرلیوں میں نمک کے ڈلے۔ مختلف مشقوں میں طلبہ کا بالٹیوں پسینہ بہہ جاتا ہے جو جسم کے نمکیات اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کا یہ اہتمام ہے۔ طلبہ مگوں میں پانی نکالتے ہیں، نمک کی ڈلیاں ان میں گھولتے ہیں اور گٹا گٹ مگا خالی کر کے کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ آسائشی علاقے کے ایک کونے میں کینٹین نام کی ایک چیز بھی ہے جو صرف طلبہ کے آنے پر کھلتی ہے اور ان کے جانے پر دل ویران کی طرح سنسان ہو جاتی۔ یہاں ٹھنڈے مشروبات میسر ہیں، ایک گرم مشروب بھی ملتا ہے جس کی رنگت مٹیالی اور ذائقہ تمباکو اور گڑ کے محلول سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں کے باسی اسے چائے کے نام سے پکارتے ہیں۔ جو ہی طلبہ تھکے ہارے یہاں پہنچتے ہیں، پس منظر سے موسیقی کی دھنیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں تو لوگوں کے انگ انگ سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں اور وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کاسا سما ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ڈھیلے جسم کس چکتے ہیں، فالتو چربی پگھل جاتی ہے اور درد سے کراہتے مریضوں کا ہجوم ہنستے گاتے ساتھیوں میں بدل جاتا ہے، تو موسیقی کی دھنوں پر پیر تھرکتے ہیں، گیتوں کے مصروں پر نعرے بلند ہوتے ہیں، نیند آنکھوں سے پھلجڑی بن کر جھڑ جاتی ہے اور تمام تھکن دور ہو جاتی ہے۔ آرام کا وقفہ ختم ہونے کی پہلی سیٹی سنائی دیتی ہے تو کوئی حوالدار میجر کی گھڑی کسی ٹرک کے نیچے رکھنے کا مشورہ دیتا ہے کہ اس کی تیز رفتاری کا یہی علاج ممکن نظر آتا ہے۔ کوئی چائے کے ادھورے کپ کو شڑاپ حلق کے نیچے اتار دیتا ہے۔ دوسری سیٹی ہوتے ہی سب لوگ ہوا بردوش کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر طبیعتی میدان کی طرف لپکتے ہیں جہاں پہلے سے منتظر سٹاف ان کا استقبال گیٹ 10 کے نعروں سے کرتے ہیں۔ سٹیل ہیلمٹ، کچھ لوگوں نے اسے عقل چوس
ٹوپ کے نام سے پکارا ہے، جبکہ کچھ اور لوگوں کی رائے میں اس کا نام بال صفا ٹوپی ہونی چاہیے۔ اسے پہننے کے بعد عقل انسانی جس طرح آبی بخارات کی طرح ہوا میں تحلیل ہوتی ہے، یا سر کے بال جھڑنے کا عمل جس تیزی سے شدت اختیار کرتا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ان دونوں ناموں میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ سٹیل ہیلمٹ آخر باقی فوج میں بھی استعمال ہوتا ہے، پی ایم اے میں بھی مختلف مشقوں کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ امتیاز صرف پیرا ٹریننگ ونگ کو حاصل ہے۔ یہاں کے طلباء صبح سے شام تک اسے اپنے سروں پر سجائے رکھتے ہیں۔ موسم سرما میں اس کے پہننے سے شاید کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، لیکن تپتی دھوپ کی بھری دوپہر میں جب اس سمیت تربیتی میدان کا بار بار طواف کرنا پڑتا ہے، یا طلباء کو پی ایل ایف کی مشق دیتے ہوئے مختلف بلندیوں سے گرایا جاتا ہے، تو پسینے اور خاک دھول کی تہیں سر پر جمتی چلی جاتی ہیں۔ ہوا چل رہی ہو تو باقی جسم کا پسینہ تو سوکھتا رہتا ہے، لیکن اس کنٹوپ میں ہوا کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ نتیجتاً پہلے تو بال چپچپانے لگتے ہیں اور پھر ہیلمٹ کی رگڑ سے اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ہیلمٹ کے آگے اور پیچھے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے جو ہر طالب علم کو اس کی سینیارٹی کے لحاظ سے ملتا ہے۔ طالب علم کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اسی نمبر سے پکارا جاتا ہے، اور سٹاف کو طلباء کے نام یاد رہیں نہ رہیں یہ نمبر ضرور ازبر ہو جاتے ہیں۔ میلوں دور بھی کوئی طالب علم کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو سٹاف ہیلمٹ کا یہ نمبر صاف پڑھ لیتا ہے اور وہیں سے چلاتا ہے 5555، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویک پی ٹی پہ آئیں گے آج شام آپ۔ جھومتے جھامتے گرنے کی تربیت۔ ارغوانی رنگ کی شراب پی کر جو لڑکھڑاتے ہیں وہ گرنے کو کب خاطر میں لاتے ہیں کہ گرنا تو ان کا مقدر ٹھہرا، لیکن وہ لوگ کہ سینکڑوں ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر اڑتے ہیں، زمین پر آتے ہوئے ایک لمحے کو بھی مدہوشی کا مظاہرہ کریں تو تباہی ان کا مقدر بن جائے، ہڈیاں چٹک چٹک سانسیں اکھڑ جائیں اور جسم بکھر جائیں۔ جب ہواؤں میں مستی کا عالم ہو اور جھونکے شدت سے چل رہے ہوں تو جمپر کو اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پیراشوٹ سے لٹکا وہ یوں ہلارے لیتا ہے گویا آم کے درخت پر پینگیں بڑھا رہا ہو۔ ایسی صورت میں زمین پر اترا نہیں جاتا بلکہ جمپر دھڑام سے یوں گرتا ہے جیسے جھولے والا تنا تراخ سے ٹوٹ گیا ہو۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہی کچھ سکھانے کے لیے طلباء کو SLFT پر تربیت دی جاتی ہے، جو سوئنگ لینڈنگ فال ٹرینر کا مخفف ہے۔ اس میں طلباء کو ہارنس پہنا کر کچھ بلندی پر واقع ایک پلیٹ فارم سے چھلانگ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ چھلانگ لگانے کے بعد ابھی جمپر ہوا میں جھول ہی رہا ہوتا ہے کہ رسے جو اسے تھامے ہوتے ہیں ڈھیلے کر دیے جاتے ہیں اور جمپر یک لخت زمین پر آ گرتا ہے۔ مارک ٹاور۔ اپنے ہاں کے شاعروں کے تمام روایتی طویل قامت محبوب قبروں سے اکھاڑ اکھاڑ جمع کر کے زندہ کیے جائیں اور پھر انہیں ایک دوسرے کے شانوں پر سوار کرایا جائے، تب بھی وہ اس مارک ٹاور کی بلندی کو نہ پہنچ سکے جو اسکول والوں نے طلباء کی تربیت کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے۔ مقصد اس مینار کا تقریباً وہی ماحول اور حالات پیدا کرنا ہے جو ایک جمپر کو جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ طلباء ہارنس پہن کر جب سب سے اوپر والی منزل پر پہنچتے ہیں تو انہیں دو ہکوں کی مدد سے ایسی پٹیوں سے کس دیا جاتا ہے جس کے اوپر والے سرے دور اوپر ایک چرخی یعنی پلی سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ چرخی لوہے کے ایک موٹے رسے پر جمپر کو دور ایک ٹیلے تک لے جاتی ہے جہاں جمپر کے ساتھی اس کے لیے چشم برآں ہوتے ہیں۔
اور بحفاظت نیچے اتار لیتے ہیں۔ ٹاور سے چھلانگ لگانے پر جمپر کچھ لمحوں کے لیے ہوا میں آزاد رہتا ہے اور ایک پتھر کی طرح سے نیچے گرتا ہے، تا آنکھ چرخی سے لٹکی پٹیوں کا جھول ختم ہوتا ہے اور جمپر ان سے لٹک کر ٹیلے کی جانب اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس کمبخت ٹاور سے سیدھی سادھی جمپ لگانی ہو تو شاید کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ انسان آنکھیں میچ خدا کا نام لے ہرچہ باد آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے جمپ کر ہی جائے، لیکن اس بلندی پر پہنچ کر جبکہ انسان کی سٹی ویسے ہی گم ہوئی ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ ٹاور چھوڑتے ہوئے آنکھیں کھلی ہوں، پنجے ملے ہوئے ہوں، بازو پہلوؤں سے جڑے ہوئے ہوں، گردن جھکی ہو اور ہاتھ ریزرو پیراشوٹ پر دھرے ہوں۔ ایک آدھ حکم ہو تو انسان یاد بھی رکھے، اتنی بہت سی چیزیں یاد رہے تو کیوں کر۔ ہمیں تو گھر والے 2 سے زائد سبزیاں لانے کو کہہ دیں تو اچھا بھلا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ آلو کی جگہ کچالو، مٹر کی جگہ مکئی اور ٹینڈوں کی بجائے بھنڈیوں کا آ جانا معمول کی بات ہے۔ گھر میں جھگڑا شروع ہو تو ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم لا چکے وہی کچھ لانے کا حکم ملا تھا ہمیں۔ اس طرح کی صورتحال ٹاور پر پیش آئی۔ ٹریننگ کے صوبیدار صاحب ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمپ کرتے ہوئے آپ کے بازو پہلوؤں سے جدا تھے، اور ہم انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ صاحب پچھلی بار آپ نے ہماری آنکھیں بند ہونے پر اعتراض کیا تھا جو اس بار کھلی تھیں، چنانچہ میں پاس گیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس بار آپ کی گردن فرعون کی طرح اکڑی ہوئی تھی، اسے جھکائیں، جہاز پر یہ حرکت کی تو رائزر لگنے سے کان اڑ جائیں گے۔ ہمارا اصرار کہ یہ گردن خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مت نوٹ کریں آپ۔ ٹاور کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں سے نیچے کی طرف دیکھیں تو ایک گھگی سی بن جاتی ہے، رہا سہا اعتماد رخصت ہو جاتا ہے اور ساری جرأت و ہمت الوداعی سلام کہہ کر چلتی بنتی ہے۔ اب ہر شریف آدمی کو اس کا علاج یہی نظر آئے گا کہ نیچے نہ دیکھا جائے، لیکن حکم یہ ہے کہ دروازے میں کھڑے ہو کر نیچے بیٹھے ہوئے صاحب سے آنکھیں چار کریں اور اپنا نمبر بلند آواز میں پکاریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم بیچارہ خدا خدا کر کے اوپر پہنچتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوری قوت سے چلاتا ہے نمبر 55 صاحب، لیکن پیچھے کھڑا سٹاف گردن سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے سر نیچے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی شاؤٹ کریں نمبر صاحب۔ اب وہی زمین کہ جسے کچھ لوگوں نے دھرتی ماتا کے نام سے پکارا ہے اور کچھ لوگوں نے آغوش مادر سے تشبیہ دی ہے، لپ لپ کرتی ہڑپ کر جانے والی ایک بلا کی صورت دکھائی دیتی ہے، تب جو آواز صاحب کے حلق سے نکلتی ہے وہ اس چوہیا کی آواز سے مختلف نہیں ہوتی جسے بہت سے بچوں نے سنسار کر کے دم توڑنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ مارک ٹاور جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جس بلندی پر بنایا گیا ہے، یہ کچھ اس کا کوئی نفسیات کا معاملہ ہے کہ اس کی بلندی کچھ ایسی ہے کہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو جس آدمی کے اندر بلندی کا خوف ہوتا ہے اس کو وہاں پر بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ نیچے دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ وہ وہاں سے چھلانگ لگائے۔ تو وہ لوگ جو کہ وہاں سے چھلانگ نہ لگا سکیں، 5 چھلانگیں لگانا ضرورت ہوتی ہیں اس مارک ٹاور سے، اور وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے سٹاف ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک 5 چھلانگیں ایسی نہ لگائیں جائیں جنہیں نیچے بیٹھا ہوا سٹاف سیٹسفیکٹری قرار دے، اس کو آگے نہیں بھیجا جاتا۔ تو بہت سے طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مارک ٹاور کو کامیابی سے نہ کرنے کی وجہ سے اسکول سے رخصت کر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر جہاز پر جم کے لیے نہیں جاتے۔ تو صاحب یہاں ان اصطلاحوں کی تشریح اور تعریفیں ختم ہوتی ہیں جو اسکول میں رائج ہیں۔ اب آپ ہمارے ساتھ اسکول چلیں گے اور یہاں جفاکشی کے ساتھ ساتھ جو لطیفے جنم لیتے ہیں، جو چٹکلے ابھرتے ہیں
اور قدم قدم پر مسکراہٹوں کے جو پھول بکھرتے ہیں ان کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوں گے۔